انسان ریا میں کیوں پڑتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی خاطر، کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں۔ اس لیے آپ نے بعض عوام الناس سے بات کی سنی ہوگی، جب میں چوتھی دفعہ حج پر گیا تو ایسا ہوا تھا۔ بھائی اگر آپ حج پر تشریف لے گئے تھے تو اتنا کہہ دیتے جی میں حج پر گیا تھا اور یہ ہوا تھا۔ یہ جو چوتھی دفعہ کا لفظ ہے یہ کس لیے لگا؟ تو طبیعت چاہتی ہے کہ میرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کون ہوں۔ عارفونی، تم پہچانو کہ میں کون ہوں۔ تو یہ انسان کا نفس ہے جو چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں اور مجھے پہچانا جائے اور میری تعریف کی جائے، اس لیے تعریف اچھی لگتی ہے، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو برا لگتا ہے۔ ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا، اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے۔ یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا ہی۔ اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں، ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے۔ اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں۔ بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی؟ وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔